اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے اور ہدایت یا گمراہی کی طرف بلانے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کی طرف بلاؤ، اور فرمایا اللہ نے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے طریقے حسنہ کے ذریعے سے بلاؤ، اور فرمایا نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے سہیوگ کرو، اور فرمایا تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی بھلائی پر رہنمائی کی تو اس کے لیے اس کے کرنے والے کے برابر ثواب ہے، جس نے کسی بھلائی پر رہنمائی کی تو اس کے لیے اس کے کرنے والے کے برابر ثواب ہے۔ مسلم۔ فائدہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا جب ایک آدمی نے آپ سے سفر کے لیے سواری مانگی۔ آپ نے فرمایا میرے پاس تو سواری نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کہا میں اسے ایسا آدمی بتلاتا ہوں جو اسے سواری دے دے گا۔ چنانچہ آپ نے بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے کا ثواب بیان فرمایا جس سے اس کام کی ترغیب ملتی ہے، یعنی خیر کی طرف رہنمائی کرنا بھی ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے برابر ثواب ملے گا جو اس کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا، یہ ان کے ثوابوں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، اور جو کسی کو کسی گمراہی کی طرف بلائے گا تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کا اتنا وبال ہی ہوگا جو اس کی پیروی کرنے والوں کو گناہ کرنے کا ہوگا، یہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ مسلم شریف۔ فائدہ: دعوت دے، بلائے، اس کا مطلب ہے اپنے عمل سے دوسروں کو نیکی یا برائی کی ترغیب دے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نیکی یا برائی کا سبب اور ذریعہ بننے والا اللہ کے نزدیک اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یعنی اللہ کے یہاں اسے ثواب ملے گا یا سزا ملے گی، بلکہ نیکی کی ترغیب پر اضافہ ہوگا کئی گنا زیادہ، ثواب کا مستحق اور برائی کی ترغیب پر انیک لوگوں کے گناہوں کا بھی ذمہ دار ہوگا۔ حضرت ابو العباس سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن ارشاد فرمایا میں یہ جھنڈا کل ایسے آدمی کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے رات یہ بحث کرتے ہوئے گزاری کہ کون وہ خوش نصیب ہوگا جسے ان میں سے یہ جھنڈا دیا جائے گا۔ جب لوگوں نے صبح کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سب کے سب امید رکھتے تھے کہ انہیں جھنڈا دیا جائے گا۔ آپ نے پوچھا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول کو بتلایا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی طرف پیغام بھیجو۔ چنانچہ وہ بلائے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب مبارک لگایا اور ان کے حق میں دعا فرمائی تو وہ اس طرح ٹھیک ہوئے جیسے ان کو درد تھا ہی نہیں۔ آپ نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں ان سے لڑوں یہاں تک کہ وہ ہم جیسے مسلمان ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، آرام و سکون کے ساتھ چلو یہاں تک کہ تم ان کے میدان میں پڑاؤ ڈالو، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتلاؤ کہ تم پر اللہ کے یہ حق واجب ہیں۔ اللہ کی قسم تمہارے ذریعے سے کسی ایک آدمی کا ہدایت پا جانا تمہارے لیے بیش قیمتی سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے علاوہ جہاد کے طریقے کا بیان بھی ہے کہ پہلے کافروں کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر وہ اسے رد کر دیں تو پھر جہاد کیا جائے۔ جہاد بھی ایسا عمل ہے کہ اگر اس کے ذریعے سے یا اس کے شروع میں دعوت دینے سے کچھ لوگوں کو ہدایت نصیب ہو جائے تو جہاد میں شریک لوگوں کو نو مسلموں کے اعمال خیر کا ثواب بھی ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ اسلم قبیلے کے ایک نوجوان نے کہا یا رسول اللہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس وہ سامان نہیں جس کے ساتھ میں جہاد کی تیاری کروں۔ آپ نے فرمایا فلاں آدمی کے پاس جاؤ، اس نے جہاد کی تیاری کی تھی لیکن وہ بیمار ہو گیا، یعنی اس سے سامان جہاد لے لو۔ چنانچہ وہ نوجوان اس کے پاس گیا اور جا کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم مجھے وہ سامان دے دو جس کے ساتھ تم نے جہاد کی تیاری کی ہے۔ اس آدمی نے اپنی بیوی سے کہا اے فلانی اس کو وہ سامان دے دو جس کے ساتھ میں نے جہاد کی تیاری کی تھی، اور اس میں سے کوئی چیز روکنا مت، اللہ کی قسم تو اس میں سے کوئی چیز بھی روک کر نہیں رکھے گی کہ پھر تمہارے لیے اس میں برکت ہو، یعنی سامان کا روکنا بے برکتی کا باعث ہوگا۔ مسلم۔ فائدہ، اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی نیکی کے کام کے لیے انسان نے تیاری کی ہو لیکن بیماری اور عذر کی وجہ سے اس پر عمل کرنے سے وہ قاصر رہے تو وہی ساز و سامان اگر وہ کسی اور کو دے دے گا تو وہ بھی اس کے ساتھ عمل خیر یا ثواب جہاد میں برابر کا شریک رہے گا۔ دوسرا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بجائے مال کو اپنے پاس روکے رکھنا بے برکتی اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔